خوشبودار حلوہ، تحریر فیاض احمد۔ ریل گاڑی میں سفر کرنے کا کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی دلچسپ تجربہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے جب ریل گاڑی سے سفر کیا، کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ ضرور پیش آیا۔ آج سے 2 سال قبل میں ایسی میں سفر کر رہا تھا۔ میرے کیبن میں ایک پریوار بھی تھا۔ اس پریوار میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، لیکن دیکھنے میں 5 سال کا ہی لگ رہا تھا۔ وہ بالکل پتلا دبلا اور کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے مختلف قسم کے لذیذ کھانے تیار کر کے لائی تھی، مگر بیٹا تھا کہ کچھ کھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی ٹرین تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ ایک صاحب کیبن میں آ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا نہیں اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی۔ میری اوپر والی سیٹ تھی۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس شخص کا یوں آ کر بیٹھ جانا کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے پوچھا، بھئی آپ کا کون سا ہے؟ اس نے بڑی نرمی سے کہا، دراصل مجھے 1-2 اسٹیشن ہی جانا ہے، اگر اعتراض نہ ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے زحمت دوں گا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا؟ جس کے برتھ پر وہ صاحب براجمان تھے اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی دوران اس شخص نے بچے سے دوستی کر لی اور اس کے والدین سے بلا تکلف باتیں کرنے لگا۔ ٹرین اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور اسی رفتار سے ماں اپنے بیٹے کو کچھ نہ کچھ کھلانے کے لیے خوشامدید کر رہی تھی، لیکن بیٹے کو سوائے چپس کے کچھ اور کھانا گوارا نہیں تھا۔ جب بچے نے انواع اقسام کے کھانوں سے انکار کر دیا تو ماں نے گاجر کا حلوہ نکالا۔ کیا حلوہ تھا جناب! اس کی خوشبو سے میرے منہ میں پانی آ گیا، لیکن بچے پر اس خوشبو کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جلدی سے حلوہ کھا لو ورنہ سامنے والے انکل کو دے دوں گی۔ بچے نے اس دھمکی کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس نے صرف ایک بار نظریں گھما کر حلوے کی طرف دیکھا اور پھر حسب معمول چپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ماں نے 5ویں بار پھر کوشش کی اور بڑے پیار سے بولی، میرا پیارا بیٹا حلوہ کھائے گا۔ میرا منہ دیکھو، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر اس بار تم نے حلوہ نہیں کھایا تو میں واقعی سارے کا سارا اس انکل کو دے دوں گی۔ وہ صاحب بہت پہلے سے حلوے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اس کا بس چلتا تو کب کا چھٹ کر جاتے۔ اب ان سے رہا نہ گیا۔ وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں بچے کی ماں سے مخاطب ہوئے اور بولے، بہن جی ذرا جلدی فیصلہ کر لے، مجھے 2 اسٹیشن پہلے ہی اترنا تھا، مگر اس حلوے کی امید میں 2 اسٹیشن آگے آ گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں بے ساختہ ہنس پڑا۔